المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. قابل صدر کرام سجاد انور صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع پنچ اور آج عزیز و محترم صاحب رفیق صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ 3 محترم و مکرم حاجی افسر صاحب حاجی حنیف صاحب علی حسین صاحب خیگنا اور گرد و پیش سے تعلق رکھنے والے میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان دوست اور عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خراب موسم کے باوجود اس مقام سے ہماری آمد کے موقع پہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر جہاں تشریف لائے اور ہمیں اس بات کا موقع دیا کہ اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کریں. میں ان سارے احباب کا، ان سارے بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اجتماعیت میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں جنہوں نے آج کے روز اس اجتماعیت کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا. اور آج عزیز علی حسین صاحب نے آپ کے سامنے اس اجتماعیت میں شامل ہونے کا کے حوالے سے اپنے جذبات رکھ دیے. یہاں اس مقام سے آمد کے موقع پہ ہی اس چوک سے گزرتے ہوئے میری نظریں بے اختیار دائیں بائیں گھومی ایک بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے. 1996 سے لے کر جب بھی یہاں آیا اس چوک میں ایک بزرگ شخصیت جو یہاں کی ہر دل عزیز شخصیت تھی، معروف شخصیت تھی، وہ جلسے میں تو نہیں آیا کرتے تھے لیکن اس چوک میں موجود رہ کر میری بات سنا کرتے تھے. چودھری عبداللہ آج مجھے یہاں نظر نہیں آئے، ہاں مجھے خیال آیا وہ بھی ہمارے درمیان سے اٹھ گئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ایک عارضی جہاں ہے، ایک عارضی دنیا ہے. یہاں مختصر وقت کے لیے ہر ایک کو آنا ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. بیتے ہوئے ہر لمحے کا حساب اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے. اپنے کیے ہوئے کے حوالہ سے وہاں اپنا ٹھکانہ اور اپنا مقام پانا ہے. ہاں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے احکامات، اللہ کی مرضی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہوں گی، یقیناً وہ عشرت کی زندگی میں ہوں گے. اور جن کا معاملہ کچھ اور رہا، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، میرے اللہ یہ فرماتے ہیں ان کا ٹھکانہ پسندیدہ نہیں ہوگا. اسی حوالہ سے میرے بھائیوں تب سے اب تک یہی ایک بات کہنے حاضر ہوتے رہے ہیں، آئیے اپنے مقام کو پہچانیے، آئیے اپنے کام کو پہچانیے، آئیے اپنے منصب کو پہچانیے. آپ اور میں اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں، اللہ رب العالمین کے نائب ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کے نائبین کی حیثیت میں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے رب کی دھرتی پہ رب کی نیابت، رب کی خلافت کو قائم کرنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگیاں آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کرنا ہے. اسی میں رب کی رضا ہے. آپ کے امتیوں کی حیثیت سے ہمیں آپ کے لائے ہوئے نظام مصطفیٰ کو یہاں قائم کرنا ہے، اس لیے کہ یہی وہ نظام ہے جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ نظام ہے. یہی وہ نظام ہے جو انسانوں کو انصاف فراہم کر سکتا ہے، جو مظلوموں کو ظلم سے نجات دلا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جو حقداروں کو حق دلا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جو ظالموں کو کافر کردار تک پہنچا سکتا ہے. یہی وہ نظام ہے جو غاصبوں سے حقداروں کا حق واپس حاصل کر کے حقدار تک پہنچانے کا اہتمام کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آزادی کے 64ویں سال
آج اسی مقام پہ ایک مرتبہ پھر اپنی اس کیفیت کے ساتھ جب میں آپ کے درمیان کھڑا ہوں، مجھے آپ کے سامنے یہ دین نظر آ رہے ہیں، یہ پلر نظر آ رہے ہیں۔ آپ 1996 میں یہاں آیا تھا، یہ قضیہ اس وقت بھی موجود تھا، یہ قضیہ آج بھی موجود ہے، یہ تنازع اس وقت بھی موجود تھا، یہ تنازع آج بھی موجود ہے۔ کیوں میرے بھائیوں، 64 سال ہے ہم آزاد ہوئے تھے، یہاں سے کافر رخصت ہوئے تھے، یہاں سے کافرانہ نظام کو بھی ہم نے رخصت کرنا کیا تھا، پھر کیوں ایسا ہے 15 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، آج تک انصاف نہیں ہو سکا، آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا، آج تک حقدار کا تعین نہیں ہو سکا، آج تک حقدار کو حق نہیں مل سکا۔ پھر اسی جگہ پہ آ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ لوگ آ کر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، اسی جگہ پہ آ کر لوگ آپ سے کہتے ہیں یہاں سے اٹھائیے، وہاں پہ لے جائیے، وہاں پہ پہنچائیے، ہاں ہماری گاڑی پہ ایک جھنڈی لگائیے، پھر دیکھیے ہم کیا کر دیتے ہیں۔ ہاں آپ نے پہنچایا، آپ نے نعرے لگائے، آپ نے کندھے استعمال کیے، ہاں آپ نے اپنی جیبیں استعمال کی، ہاں لوگوں آپ نے اپنے جات استعمال کیے، آپ نے اپنے رشتے ناطے استعمال کیے، آپ نے اپنے سارے زور لگائے، بار بار پہنچایا، پھر کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ یہ ڈھانچہ آج بھی آپ کا منہ چڑھا رہا ہے، یہ آج بھی آپ کو بتا رہا ہے انصاف کا وہ نظام، عدل کا وہ نظام یہاں پہ قائم نہیں ہو سکا، یہاں پہ قائم نہیں ہے، اس لیے انصاف نہیں ملتا۔ اسی جگہ پہ کہیں کی تو پیش میں بیٹھے میرے وہ بزرگ سن رہے ہوں گے، میری پیدائش سے 4 سال پہلے 51 میں ان کا 52 میں ان کا ایک مقدمہ جہاں عدالتوں میں راؤنا کورٹ کے اندر دائر ہوا، اور اس مقدمے کے اندر میں نے اور نواز خان نے بحث کی، مقدمہ سپریم کورٹ کی طرف پڑا تھا، نہیں معلوم آخری فیصلہ ہو سکا نہیں، ان بھائیوں کو ان لوگوں کو انصاف مل سکا یا نہیں؟ بتائیے آج اس دیانت سالی میں، آج اس سفید ریش کے ساتھ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، درمیانی مدت میں 3-4 نسلیں گزر گئی ہوں گی، وہ لوگ آپس میں خفا، ایک دوسرے سے رنجیدہ، ایک دوسرے سے ناراض اس جہاں سے چلے گئے، کتنوں نے جنازے چھوڑے ہوں گے، کتنوں نے شادی میں آ کے ان معاملات کو چھوڑا ہوگا، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، یہ عدالتیں عدل قائم نہیں کر سکی۔ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ سب سے سبت کی عدالت سے آغاز ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا چکر مکمل کر کے پھر پہلی پوڑی پہ آتے ہیں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے، 3 راؤنڈ مکمل کیے جاتے ہیں، انصاف پھر بھی نہیں ملتا۔ بھائیوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آزادی کے بعد تو یہاں سے کوئی کرن سنگھ نہیں تھا، یہاں سے کوئی تارا سنگھ نہیں تھا، یہاں سے کوئی بھیم سنگھ نہیں تھا، یہاں سے کوئی لدو رام نہیں تھا، پھر کیوں کا قرآن سنت کا وہ نظام یہاں سے قائم نہیں ہوا؟ کیوں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے، جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ اس وقت انصاف نہیں کرتے، جب آپ کو انصاف کے لیے اعتماد کرنا ہوتا ہے آپ اس وقت انصاف نہیں کرتے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے ہر 5 سال کے بعد فیصلے کی گھڑی آتی ہے، آپ کو اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، آپ کو اپنے درمیان سے چن کر افراد کو وہاں دیکھنا ہوتا ہے جہاں پہ قانون بنتا ہے، لیکن آپ انتخاب کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہیں کرتے، ہم انہیں منتخب کرتے ہیں جن سے پوچھا جائے۔ ہاں آج ان بھائیوں سے کہتا ہوں، درد سے کہتا ہوں، تعصب کی اہمیت اتار کر میرے بھائیوں، نفرتوں کے جذبات کو ایک طرف رکھ کر میرے بھائیوں آپ سے کہتا ہوں، خدا را ایک مرتبہ اللہ کے اس نیلے آسمان کے نیچے خود کو آزاد سمجھتے ہوئے، خود کو ایک باغیرت انسان سمجھتے ہوئے، خود کو رب کا نائب سمجھتے ہوئے
خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم